وشال، کراچی شہر کے مسائل میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کی کمی کا مسئلہ ہے۔ حکمرانوں کی نااہلی سے سمندر کنارے بسنے والا شہر پانی کے قطرے قطرے کو ترس گیا، اور کراچی میں یہ پانی کی جو قلت کا مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تقریباً شہر کا ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پانی کی کمی کا شکار ہے، اسے ضرورت کے مطابق پانی نہیں مل پا رہا ہے۔ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں پانی کی قلت ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کا ہے۔ مطلب آپ ٹھیک ہے پانی پہلے تو مل نہیں رہا، اور اگر مل بھی رہا ہے تو پھر پینے کا صاف پانی ملنا انتہائی مشکل ہے۔ ہاں جی بالکل، اس کی دستیابی بہت زیادہ دشوار ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے شہر میں پانی کی فراہمی میں کوئی اضافہ ہی نہیں کیا گیا، جس کے باعث اب صورتحال یہ ہے کہ شہر کو اپنی ضرورت سے 40% اپنی ضرورت سے شال کتنا 40% پانی کم فراہم کیا جا رہا ہے۔ 2006 کے بعد شہر کے لیے پانی کی فراہمی میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا، یعنی 15 سال میں آبادی بڑھنے کی رفتار تو وہی رہی، لیکن آبادی میں اضافے کی ضروریات کے مطابق پانی کی فراہمی میں جو ہے کوئی اضافہ ہی نہیں کیا گیا۔ آپ سوچ آپ یہ سمجھیں گے جی کہ شاید کوئی بندہ ہی نہیں پیدا ہوا۔ ہاں بالکل، اور آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو ہمیں اسی طرح سے وسائل بھی بڑھانے چاہیے تھے، پانی کی کمی کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو میٹھا پانی بھی ہے اسے ہم دیکھیں تو گنجان آباد شہر کراچی میں ایک کاروبار بن کر رہ گیا ہے، لوگوں نے مطلب بیچا جاتا ہے۔ یہ کراچی کا تقریباً دوسرا شہر ہے جو پانی کے حصول کے لیے اپنا سکون کہہ لیں، وقت کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، تینوں ہی صرف کر رہا ہے، ہر شہری کو یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود پانی کی کمی پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ بالکل، شہر میں زیادہ تر جو ہائیڈرنٹ ہیں وہ غیر قانونی ہیں، پانی بھی سیاسی بنیادوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور رہائشی آبادیوں کا پانی سیاسی بنیادوں پر صنعتی علاقوں کو دیے جانے کی بھی اطلاعات سامنے آتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ شہر کی آبادی بڑھنے کے ساتھ پانی کا کوٹا نہیں بڑھایا گیا، بلکہ ضرورت سے بھی کم پانی دیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کا حل ہے کیا کراچی والے اس اذیت سے نکل پائیں گے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود عالمگیر خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ عالمگیر خان صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ یہ مسائل تو ہم نے آپ کو بتایا، لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا ہے، آپ خود کراچی کے رہائشی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی حل ہے اس کا؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، حل اس کا ترتیب دیا گیا تھا K4 منصوبے کے تحت، جس سے ایڈیشنل کوئی 250 ملین گیلن پر ڈے پانی فراہم کیا جانا ہے کراچی کو۔ اس وقت جو صورتحال ہے، مور دین 1100 ملین گیلن پر ڈے سے زیادہ کی ضرورت ہے کراچی کو، اور جو اس وقت فراہم کیا جا رہا ہے وہ 450 to 500 ملین گیلن پر ڈے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ علاقے پانی کی شارٹ فال ہے اس وقت کراچی میں۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو K4 کا منصوبہ 2006 میں یہ کاغذ پر آتا، کاغذ پر چلا رہتا، اور پھر 2016 میں اس پر کام شروع ہوتا، اور پھر 2017 کے اینڈ میں نیسپاک ایک انجینئرنگ کنسلٹنسی فرم ہے جو کہتی کہ اس کا بیسک سٹرکچر ڈیزائن ہی غلط ہے۔ اس پر سندھ حکومت کام کرتی، FWO کو اس کا کام دیا جاتا، کام شروع ہوتا، 20-30% کام ہوتا، اس کے بعد یہ اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بیسک ڈیزائن غلط ہے، یہ کارآمد نہیں ہے، اس سے کام نہیں ہو سکتا۔ اب 3 سے 4 ماہ پہلے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت یہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیا گیا ہے اس کا رائٹ آف وے، اور اب وابڈا اس پر کام کر رہا، اور اس کا بیسک جو ڈیزائن ہے اس پر کام کیا جا رہا، اس میں چینجز کی جا رہی۔ اچھا عالمگیر صاحب، اس وقت موجودہ سٹیٹس یہ ہے K4 کہاں تک پہنچا؟ آخر آپ نے کہا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا K4 پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ کہاں تک پہنچ گیا؟ اور دوسرا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت کوئی منصوبے ہیں جو پانی فراہم کر پائیں گے، اب کہاں تک پہنچا ہے؟ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہی فرمایا کہ K4 کے منصوبے پہ اس وقت 3 ماہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا رائٹ آف وے دیا گیا ہے۔ اب وہ اس کے جو ڈیزائن ہے اس میں چینجز کر رہی، اس کو سٹارٹ سے سارے ڈیزائن کو جو ہے تھورولی اس کو دیکھا جا رہا، اور ڈیزائن پہلے بنے گا، اس کے بعد اس کو گراؤنڈ پہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آئے گی، تو اس میں کچھ وقت لگے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے جو پانی کو چینلائز کرنا ہے کنجر جھیل سے کراچی تک، اس کے علاوہ جو مین چیز ہے کہ کراچی میں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو اس قابل بنانا کہ وہ K4 کے اس پانی کو کیٹر کر سکے، اور وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے کرنا، جس میں ابھی تک کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ K4 کا منصوبہ اگر آپ کہہ لیں کہ کل آ جاتا ہے کراچی میں،
آپ ہمارے پاس اس لیول کے نہ پمپنگ سٹیشن موجود ہے، نہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک موجود ہے کہ وہ اس کو کیٹر کر سکے. دوسری چیز یہ کہ یہ سب سے اہم منصوبہ ہے کراچی کے لیے. دیکھیں کراچی میں اس وقت حال یہ ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں یا دنگے فساد شروع ہو جائیں گے پانی کے اوپر، یا گلی گلی محلہ محلہ لڑیں گے ایک دوسرے سے. یہ پانی بیسک نیڈ ہے، اور اس پر ہم دیکھ رہے کہ کوئی سیریسنس نہیں تھی. اس پر ہم دیکھ رہے کہ کاروبار کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ ٹینکر مافیا کا ذکر کیا، یہ مجھے بتائے نا کہ ایک طرف تو شارٹ فال ہے، دوسری طرف ٹینکر مافیا پانی فراہم کر رہا ہے. یعنی پیسوں پر پانی موجود ہے اگر آپ پیسوں پر خریدیں، یا انلیگل طریقے سے پانی موجود ہے لیکن آپ کی لائنوں میں نہیں آ رہا پانی. مقصد کیا ہے، اس شہر میں 6 لیگل ہائیڈرنٹس ہیں، جو صرف 6 ہیں، لیکن ہر محلے میں ایک انلیگل ہائیڈرنٹ دکان کھولی ہوئی ہے. کیا واٹر بورڈ کو، وزیر بلدیات کو، صوبائی حکومت کو نہیں نظر آ رہا؟ ان کو پتہ ہے، یہ ملے ہوئے سارے. اسی طریقے سے کہ آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے پانی نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ کتنا پانی کا ضیاع ہو رہا ہے جو پائپ لائنز پھٹی ہوئی ہیں، جہاں سے ڈیلی بنیاد پہ صاف پانی جو ہے وہ نکل کے سڑکوں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا اس کی مرمت نہیں ہو سکتی؟ کیا پانی کی ڈسٹریبیوشن کی مینجمنٹ بہتر نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ چیزیں جو آج ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ول ہو، کرنے کی نیت ہو. اور اس پر ہم نے کافی بار اس بات پر شور کیا، اسمبلی میں بھی، سڑک پر بھی ان کو جھنجھوڑا. عالمگیر خان صاحب یہ بتائیے گا، مطلب کہ موجودہ سندھ حکومت کی ہم بات کریں، تقریباً 13 سال ہی اب ہم کہہ لیتے ہیں کہ پورے ہونے کو ہیں، کیوں ول نہیں ہے موجودہ سندھ حکومت کی؟ وہ بھی تو ووٹ لینا چاہتے ہیں کہ کراچی سے ہمیں بھی ووٹ ملے. مطلب پی ٹی آئی سامنے آ گئی، ایم کیو ایم کا ووٹ ہے وہاں پر موجود ہے، تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایسا؟ ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور ان کو اپوزیشن کیسے مجبور کر سکتی ہے کہ آپ یہ کریں؟ دیکھیں میں نے بہت سوچا اس بات پہ کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ سالوں یہ حکومت میں رہے، ان کی کام کرنے کا دلچسپی کیوں نہیں ہے، نیت کیوں نہیں ہے، ول کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اصل سمجھ یہ آیا کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ووٹ بینک ہوتا نہیں ان کا. یہ اپنے کراچی میں تو آج کراچی سے باہر انٹیریئر بیلٹ میں یہ میجورٹی میں آ جاتے، سندھ حکومت پہ قابض ہو جاتے، اور پھر کراچی میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ کراچی میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہوتا. کراچی کے اندرون میں، کراچی کے سینٹر میں ان کو ووٹ نہیں پڑتا. اور جو کراچی سے باہر ان کا ووٹ بینک ہے، وہ چونکہ ان کے آج بھی بدقسمتی سے ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ قائم ہے، وہاں پہ فیوڈلزم موجود ہے، اس بنیاد پہ ان کا ووٹ بینک اسٹیبلشڈ ہے سالوں سال سے. تو عالمگیر صاحب ووٹ تو اس طرح سے ہر بار اس طرح سے وہ لیتے آئے ہیں. حل پھر اس کا کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں ایک طرف تو پینے کا پانی ملتا نہیں ہے، صاف پانی ملتا نہیں ہے، دوسری طرف اگر بارش ہو جائے تو پانی جاتا نہیں ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں. آخر پھر حل کس طرح سے نکلے گا؟ اس طرح سے تو پھر ووٹ ہر بار وہ لیتے رہیں گے، ہر بار حکومت ہوتی رہے گی. دیکھیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ K4 منصوبہ ہے، اور آج فیڈرل گورنمنٹ ہم اس کے لیے جواب دیں کیونکہ اب اس کام کا اختیار ہمیں سونپا گیا ہے. تو اب لیکن اس میں کچھ وقت اس لیے لگے گا کیونکہ یہ اب بیسک سے اس پر کام کیا جا رہا، بنیاد سے اس میں چینجز کی جا رہی. تو اس میں تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگے گا. یعنی ہمارے ٹینیور یا تو ختم ہوگا یا اگلے ٹینیور تک یہ کام مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ رہی بات ان کی، تو دیکھیں میں کراچی کی نمائندگی میرے پاس ہے آج، میں وہاں سے ایم این اے ہوں، لیکن ادارے نہیں ہیں میرے پاس. نمائندگی کی حیثیت سے میرا کام ہے احتجاج کرنا، اپوزیشن کرنا، وہ چاہے ایوان میں ہو، چاہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہو، چاہے وہ سڑک پر ہو. وہ کردار ہم ادا کرتے جائیں گے اور آپ میڈیا کی مدد سے ان کو جواب دہ ٹھہراتے جائیں گے. کہیں نہ کہیں سسٹم حرکت میں آئے گا. شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور ہم کراچی کے پانی کے اوپر بات کرتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹینکر مافیا کے پاس پانی موجود ہے لیکن
بات وہی ہے, مہنگے داموں مل رہا ہے اور ضرورت کا حکومت کیوں نہیں دے رہی ہے؟ حکومت نہیں دے رہی ہے حمزہ. بات وہی ہے کہ جب مافیا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو حکومت بھی, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ آلریڈی طے شدہ ہیں, انہیں ملتے رہیں گے اور ہمیشہ سے 13 سال گزر گئے اسی طرح سے حکومت کرتے ہوئے, اور وہ شاید سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک کوئی ایسا منصوبہ نہیں آ جاتا کہ حکومت اپنی سطح پر پانی جو ہے وہ عوام کو فراہم کرے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اشال, جس کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ ہماری طرف سے بڑی کوتاہی ہوگی, بڑی غلطی ہوگی, اور ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے ایسے واقعات کے اوپر. یہ واقعہ ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نجی ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہاں, اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. نوجوان جوڑا جو نازیبہ حرکات کرتا رہا, مگر فضائی عملہ دیکھ لیں یا پھر ایئر لائن نے کوئی کارروائی نہیں کی اس کے اوپر. میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی سے اسلام آباد جانے والی یہ نجی ایئر لائن کی پرواز ہے جس میں نوجوان جوڑا جو ہے وہ نازیبہ حرکات میں مصروف رہا. جہاز میں فیملیز بھی موجود تھیں. مسئلہ یہی ہے, دیکھیں آپ نے ٹکٹ لازمی خریدا ہوگا, لیکن آپ نے ٹکٹ اس سیٹ کے لیے خریدا تھا سفر کرنے کے لیے. اب آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا کچھ سوسائٹی کے بھی حقوق ہیں آپ کی طرف؟ اور اگر یہ بحث کر لی جائے کہ جی کہ فلاں غلط کام کیا جاتا ہے, اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ ہو گیا, اس کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ بات کر لی ہے, غلط کو کیا دوسرے غلط کے لیے سامنے لے کے آیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دینا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں گے کہ تشدد کرنا غلط ہے, تو تشدد کرنے کو تو سب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تشدد کرنا تو تنہائی میں بھی غلط ہے, آپ کو تو گھر میں بھی جو ہے تشدد نہیں کرنا چاہیے, اس پر بھی بات ہوتی ہے. لیکن اس کو کوئی آرگومنٹ نہیں بنایا جا سکتا. اگر ہم ٹویٹر پر بحث دیکھیں نا اشال, تو آپ کا نا دماغ گھوم جاتا ہے کہ اس طریقے کے آرگومنٹس کے جی کہ فلاں برائی ہو گئی, اس پہ کیا ہوا, بھائی وہ غلط ہے, اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اس کو بالکل ختم کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ دوسرے غلط کی اجازت اس لیے دے دی جائے کہ سوسائٹی میں ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور فیملیز وہاں پر موجود ہیں. کیا آپ اپنی اس سیٹ کو اکھاڑ کر وہاں سے لے جا کے گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ اور پھر ایک چیز جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, تو وہاں پر بہت سارے جو فلائٹ کے اندر موجود تھے مسافر, ان کی جانب سے اس طرح کا رد عمل سامنے آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط ہے, یا پھر سول ایویشن سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. بلال فاروق الوی صاحب تھے, ان کا نام, انہوں نے جو ہے نا کچھ بات کی ہے اس حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ جی کہ کیا ہوا فلائٹ کے اندر. ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے اور پھر ہم دو حصوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں ڈو ایز دا رومنز ڈو, لیکن پاکستان میں پھر ہمیں یہ سوچتے ہیں, مطلب جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ بات ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں ہیں. اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. موجود ہیں رائے منظور ناصر صاحب, کمشنر حکومت پنجاب ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. ساتھ ہمارے جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم قانونی رائے اس کے اوپر لیں گے. رائے صاحب السلام علیکم. یہ بتائیے گا سر, یہ سارا معاملہ آپ کے بھی سامنے ہے اور یہ بحث چل رہی ہے اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر بھی. دو ہم یہ کہہ لیں کہ گروپس بن گئے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ محبت کا اظہار ہے, اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے, اور پرسنل سپیس کی بات ہو رہی ہے. کیا پبلک جہاں پر موجود ہو وہاں پر پرسنل سپیس اس قسم کی ہوتی ہے سر؟ ایک تو میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بہت ہی عام موضوع پہ مجھے لیا ہے, اور یہ بالکل اس پہ بحث ہونی چاہیے, میڈیا پہ اور اس بڑے پلیٹ فارم پہ ہونی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دو گروپ نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر ایک طرف چاندن لونڈے لپاڑے, جسے میں کہوں گا کہ وہ پورے ان کو انسان اللہ نے بنا دیا, لیکن انہوں نے, اب دیکھیں یہاں پہ پوزیشن کیا ہے. اچھا آپ اس طرح بیٹھے ہیں, اس پہ اعتراض ہے, آپ ٹوپی پہن لیں, اس پہ اعتراض ہے. یعنی وہ تو ایک طبقہ ہے نا کہ ان کو اپنی ماں کی شادی پہ اعتراض ہے کہ یہ ماں کی شادی میرے ابے سے کیوں ہو گئی اور میں اس وجہ سے پیدا ہو گیا. اس کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس کسی بھی بات کو طے کرنے کے پیرامیٹرز کیا ہیں, کیا پیمانہ ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے, وہ ہمارے پاس پاکستان میں ہے 4. سب سے پہلے ایک آئین ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. میں آپ کو قرآن مجید کی 4 صورتیں صرف میں جلدی سے اس کی آدھے منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورۃ الاعراف ہے, اس کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ یہ ہے, کہو کہ میرے رب نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے وہ ہیں فوش باتیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 169 وہ ہے کہ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا, وہ 4 باتیں ہیں کہ شرک ہے اور والدین کی نافرمانی, اس میں چوتھی بات بے حیائی ہے, آیت نمبر 151. اور آخری آیت جو میں آپ جلدی کی وجہ سے ذرا کم کر رہا ہوں, یہ تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے, وہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فوش پھیلے,
उनके लिए दुनिया में दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी। ये तो इतना सख्त है कि हालांकि देखें ना, यहाँ जो मर्डर भी बंदा करता है उसकी जजा सजा दुनियावी कानून के अलावा अल्लाह ताला उसकी सजा अगले जान देगा। अगर यहाँ अच्छा इसका बताया कि उसको पहले मैं दुनिया में सजा दूंगा, ये हो गया पैमाना नंबर 1। कुरान बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई शक शुबा नहीं, अल्फाज देख लें। हदीसें बेशुमार इसमें हैं, मैं सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने कोट करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान की शाख है। दूसरा फरमाया कि हया ईमान का एक हिस्सा है और ईमान जन्नत में है, और बेशर्मी व बेहयाई जुल्म का एक हिस्सा है और जुल्म जहन्नुम में है। ये हो गया मेरे पास एक दीन का पैमाना जो एज अ मुसलमान, क्योंकि 96% मुसलमान है तो 96% की बात सुनी जाएगी ना। अच्छा, दूसरा मेरे पास अब आ गया पाकिस्तानी कानून। वो 2 हैं, एक आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 1 बल्कि ले ले, वो कहता है इसका नाम मुल्क का जो रखा गया है ना वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये तो इस्लामिक से ही बड़ी पेट में मरोड़ उठते हैं कई लोगों के। अच्छा, लेकिन ये बहरहाल देखिए हमारी पार्लियामेंट ने तय किया और एक आइन बन गया। दूसरा ये है कि ये इस्लाम लिखा हुआ कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, हर सूरत में इस्लाम सरकारी मजहब होगा। अच्छा, ये अब मैंने कुरान आपके सामने रख दिया, हदीस आपके सामने रख दी। अच्छा, आइन हमारा कहता है कि मुसलमान सदर होगा, मुसलमान वजीर आज़म होगा, और पाकिस्तान के शहरियों को हुकूमत इस काबिल बनाएगी कि उनकी ज़िंदगी इस्लामी तरीके से वो गुजार सके। अच्छा, अब एक आखिरी बात है जिसे हम कानून कहते हैं कि वो कानून की नज़र में जुर्म है कि नहीं। ये मैं एज ए मजिस्ट्रेट नौकरी मैंने शुरू की, फिर मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर रहे। हमारे पास पर्चे आते थे 294 PPC के, ताज़ीरात पाकिस्तान कि जी फलां पार्क में एक जोड़ा पकड़ा गया बोसो किनार और फोश हरकत करते हुए। उस वक्त ज़रा ये इजाज़त वाला मसला नहीं होता था। वो ये बाकायदा सज़ा है 292, 293, 294। इसमें अगर ये कोई बंदा किसी को, इवन आप कोई ऐसा गाना गाते हैं पब्लिक स्पेस पे, आप कोई एक्ट ऐसा करते हैं, अमल करते हैं, या इवन आप कोई किताब बेचते हैं, पम्फलेट, मूवीज़ को हम इसी एक्ट के तहत पकड़ते थे। 3 महीने उसमें सजा है। लेकिन अगर आप ये यंग लोगों को कोई चीज़ ऐसी ऑफर करेंगे, यंग के मुराद है 20 साल से नीचे कानून ने कहा है, उसकी सजा डबल हो जाएगी, यानी 3 महीने या 6 महीने इसकी जेल है, इसके साथ जुर्माना है। ये तो पूरे मुआशरे को खड़ा होना चाहिए। और उससे पहले ये जो नाम याद हमारी NGOs और बार एसोसिएशंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम ये सीधी सीधी FIR करना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अख्तर साहब जो है उनसे कभी थोड़ी सी लेते हैं। जी बिल्कुल, जरूर। सर, आप क्या कहते हैं इस पे, कानून क्या कहता है? कोई इस तरीके की कानून साजी होने की कितनी ज़रूरत है? क्या नाजेबा हरकत करने का ये जो तरीकाकार हमने देखा, क्या ये दुरुस्त है? कानून इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए जी, वाकयाती तौर पर जो बात बयान की गई है वो तो साफ 2 और 2 4 की तरह इसका जवाब है कि ये हरगिज दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये ऑब्सेनिटी की तारीख में आती है। हमारे भाई कमिश्नर साहब ने बड़े आसान अंदाज में अल्लाह करीम के फरामीन और सरकार की हदीस पाक का हवाला दिया। आपने मुझसे सवाल किया है कि मुल्की कानून क्या कहता है। ठीक है, मुल्की कानून हमारा एक तो पीनल कोड है और दूसरा दस्तूर पाकिस्तान है जी। दस्तूर पाकिस्तान की निस्बत से इन्होंने वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 2 के तहत बिल्कुल वाज़ेह कहा गया है कि हमारा मज़हब रियासत का मज़हब इस्लाम है। अब रियासत किस पर मबनी है, कौन रियासत कहलाता है? एक तो तमाम शहरी इसमें शामिल है, और फिर इसके 3 बड़े इदारे हैं। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। इन सब पर पाबंदी है कि वो मजहब इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें और गुजारें। क्योंकि दीन हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, ये सिर्फ रिचुअल्स पूरा करना, नमाज रोजे का नाम नहीं, बल्कि मुकम्मल अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढालना है। अब शर्म हया, इस्मत और इफ़्फ़त हमारे दीन और माशरे की एक अहम खुसूसियत है। अब मुकाबिल में जो मगरबी माशरा है उसको कहते हैं लाइसेंशियस माशरा, मादर पिदर आज़ाद। अब उनके यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल देखिए, कानून 294 जिसके तहत ये ऑब्सेनिटी का जुर्म आता है, उसमें सजा रखी गई है, वो कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी, और दोनों सजाएं। अब इसके साथ ही दफा 4 के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई जुर्म पाकिस्तान के अंदर या किसी हवाई जहाज के अंदर या शिप
के अंदर हो जी ठीक है। तो उसका ट्रायल एन मुल्की कानून के मुताबिक होगा और सजा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा। अब इस वाक़े को सामने अगर रखें, एक और बैनुल अक़वामी कानून है और वो टोक्यो कन्वेंशन के तहत लागू है। ठीक है। इस कन्वेंशन के तहत ये तय किया गया कि अगर एक जहाज कहीं जा रहा है, सफर के दौरान कोई बंदा गलत हरकत करता है, जुर्म करता है, तो दो मुल्क उसको ट्राई कर सकते हैं। एक तो जहां वो एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है और दूसरा जहां वो एयरक्राफ्ट लैंड करेगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर एक ऐसा जुर्म है जो दोनों ममालिक में यकसा जुर्म है तो फिर कहीं भी उसका ट्रायल हो सकता है। ठीक है। लेकिन मौजूदा वाक़े को सामने रखें Domestic और ये फर्ज करें कि पाकिस्तान से ये इंग्लैंड या लंदन जा रहा है। अच्छा। अब लंदन जाके आप अगर उनको ये शिकायत करें तो वो हंसना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये क्या बात है, ये तो ठीक है, जायज़ है, उनके यहाँ माशरे में आम ही होता है, वो ट्रायल नहीं करेंगे। लेकिन जब यही लोग वापस आएंगे पाकिस्तान में तो यहाँ इनका दफा 294 के तहत ट्रायल होगा। और अगर ये जुर्म साबित हो जाए जिस तरह कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन पब्लिक प्लेस में जहाज भी शामिल है, जी। पार्क भी हैं, सड़कें, गलियां सब शामिल हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अब वहाँ जो कुछ हरकत हुई जाहिर है जो वादी ऐसा जिस पर एतराज भी हुआ और फिर एयर होस्टेस साहबा ने कंबल ला के दे दिया कि जी। चलो जी इनको ढांप दो। ये माइल्ड सा एक एक्शन था, लेकिन इसमें बाकायदा कार्रवाई होकर कानून के तहत उनको सजा देनी ठीक है, कानून के तहत उनको सजा देनी चाहिए। नज़ीर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राय साहब ये बताइएगा, अब हम जरा हम दो ग्रुप्स की जो मैं बात कर रहा था ना, वो उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि जी कि अब जिस तरह से ऑब्सैनिटी का जिक्र किया जस्टिस साहब ने, वो कह रहे हैं ये तो बड़ी रिलेटिव सी टर्म है, ये तो जी आपकी मर्जी है, ये स्टेट का काम है इसको डिक्लेयर करना। तो अब इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए पहले ये, और ये जो रवैये हैं इनको कंडेम कैसे करना चाहिए। तशद्दुद की वो मतलब आप देखें ना तो तशद्दुद को एज अ लॉजिक साथ लेके आ रहे हैं कि जी तशद्दुद होता है, तशद्दुद गलत होता है, हम उनको ये कैसे समझाएं। उसको तो कोई नहीं कह रहा कि वो ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कह दें कि तशद्दुद होता है। तो देखिए ये जो दूसरा तबका है ना, इसको आसानी के लिए आप दो में तकसीम कर लें। ठीक है। एक तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो एक दोस्त वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने लोगों से कहा जी कि देखिए पाकिस्तान में टिक टॉक बंद हो रही है, उन्होंने कहा जी जुल्म हो रहा है, हम तो एक रिक्शे वाला कहता हम रिक्शे को आग लगा देंगे। Exactly. मतलब एक तो उनका लेवल ही नहीं है कि ये गुफ्तगू है क्या। एक तो वो तबका है, एक वो तबका है जो चाहता है कि बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद, जो जस्टिस साहब ने बात की, और इंशाल्लाह उसका बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम और कानून नहीं होने देंगे। देखिए हर चीज़ का अच्छा देखिए बेहयाई क्या है। बेहयाई ये है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं उससे हट के अगर कोई काम होता है तो वो बेहयाई में शामिल होता है। ये कोई ऐसी इतनी मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप देखिए ना, हमारे इन्होंने किया क्या है हमारे साथ कि ऐसा आप देखेंगे कि ये वीडियोस ऐसी आएंगी, अब कार्टूनों के अंदर आप देखेंगे लड़कियों का लिबास जो है वो बच्चे हमारे वही देख रहे हैं, सिलेबस के अंदर ऐसी चीज़ें डाली। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर ये जो बार एसोसिएशन और ये जो लोग हैं इनका मैं मुतालबा करता हूँ इसमें, और हम किसी लेवल पे कोशिश भी करेंगे खुद भी इंशाल्लाह ताला, इसकी पूरी तहकीकात की जाए। देखिए ना वर्ड अभी तक जोड़ा ही चल रहा है, जोड़े का कोई पता नहीं कि वो शादीशुदा भी थे आपस में या नहीं थे। और मैं गारंटी करता हूँ अपने तजर्बे के बुनियाद पे कि उन्होंने लाजमी शराब पी हुई होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा होश हवास में, इतनी कौन सी मोहब्बत इनके जोश मार रही थी कि जो 1.5 घंटे में वो आ गया। मियां बीवी तो वैसे ही बाजार होते हैं एक दूसरे से। अच्छा उसके बाद तीसरी और आखिरी बात देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक साजिश भी हो सकती है। ये जो NGO टाइप हमारी चंद एक है ना जो प्लांटेड, जिनका एजेंडा ये है कि मगरिब को हमने यहाँ पे फैलाना है, और ये देखें उन्होंने एक ट्रिगर कर दिया। अब इसको देखा देखी फिर एक और हम एक दूसरे को देखें ना, आपका हेयर स्टाइल आपने किसी को कॉपी किया है, मैं आपका अच्छा लग रहा है मैं आपको कॉपी करूंगा। हम कपड़े जूते इंसान एक दूसरे को देख के, लड़कियां मर्द, तो ये भी हो सकता है कि ये एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा हो और ये उनको टिकट तक खरीद के देगा। ये पूरी साजिश का तो इस वक्त दो तबके वैसे ही बन चुके हैं एग्जैक्टली। और तबके मैंने आपको बता दिए, एक तो वो हैं जो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में ये सिस्टम आ जाए और इंशाल्लाह वो नहीं आएगा, और दूसरा वो तबका है जिनको समझ ही कोई नहीं है। आप उनसे कहें जी 2 और 2 4 होते हैं, इस पे भी आप यकीन करें, आप कहें जी अपनी राय दें, कुछ कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं, कुछ आपको कोई और 22 3 चाहिए, कोई 22 बता देंगे। मतलब वो तो आप सोशल मीडिया तो एक बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है कि उसमें PhD भी बैठा हुआ है। और वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि वो भैंस पे एक छोटा बच्चा बिल्कुल नंगा जा रहा होता है,
تو کال آتی ہے تو کہتا ہے کہ جانو میں ابھی آفس میں ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں. تو اب اس کیٹیگری کو آپ جواب ہی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ قرآن میں بھی آتا ہے اور جنرل سینس بھی ہے، کامن سینس بھی ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو انہیں سلام کہہ کے الگ ہو جائیں کہ بالکل آپ وہ سے جاہل لوگ ہیں جاہل جن کو ہیں. کچھ سمجھ لیکن نہیں ہے. دوسرا طبقہ جاہل نہیں ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ بھائی جان کون تھے. میں نے جو فوٹو اس کے دیکھی ہے اس کے چہرے پہ اللہ کی فٹکار دنیا میں پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اچھا جن لوگوں کا ٹارچر ہوا ہے یہ آئین میں قانون میں نہیں لکھا ہوا. مطلب ایک عمل میں ابھی ایسا کروں کہ آپ دونوں کو تکلیف ہو، ذہنی اذیت ہو، تبھی لوگوں نے احتجاج کیا نا وہاں پہ. اور یہ لائن کو بھی چاہیے اور پرچہ نہیں ہوتا تو 22B کی پاور کورٹ کے پاس ہے. اینی باڈی کین گو اور یہ 6 مہینے جائیں گے. اور آپ کو ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کی حرکات کرنی تو بھائی اپنے کمرے میں کریں، اپنے گھروں میں کریں. پبلک پلیس پہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. موجود ہے اس کو پرسنل سپیس تک ہی رکھیں. رائے منظور ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جسٹس ریٹائرڈ نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ جسٹس صاحب. معاملہ یہی ہے، وہ ازراہ تفنن بات کی گئی تھی میاں بیوی والی، وہ میں آپ کو ویسے کہہ دوں کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جی کہ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا. خیر پرسنل سپیس پرسنل مقامات پر ہو تو زیادہ اچھی لگتی ہے. پبلک مقامات پر ایسا نہ کریں جس سے کسی اور کو ذہنی اذیت ہو. وہ کوئی بھی چیز ہو اور تشدد کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، وہ تو پرسنل سپیس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. آپ کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس.